اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر، انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے، اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجے، کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا، اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی، پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا، ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے چار سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں، تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن، وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے، وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا، زرداری بھی معاف، تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے کرپشن ہے، کیونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے قبضہ گروپ ہے. کیوں نہیں امریکہ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں یورپ میں قبضہ گروپ؟ کیوں نہیں لندن میں کسی کے جو بچارے آپ کے پاکستانی محنت کرتے ہیں ان کی زمینوں پہ کیوں نہیں قبضے ہوتے؟ پاکستان میں آتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہاں طاقت کی حکمرانی ہے. اور یہ ہے جنگ ہماری قوم کے لیے. نوجوانوں، یہ جنگ ہم لڑ رہے ہیں، انصاف کی تحریک. اب میں دوسرے پہلو پہ آتا ہوں، معیشت کے اوپر. میں نے اس کو پچھلے 2 دن بھی بات کی ہے. میں صرف یہ پھر سے اپنی قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی معیشت کو سمجھتا ہے، سب سے پہلا اصول معیشت کا کیا ہے؟ کہ سیاسی استحکام ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو. معیشت کبھی بھی اس معاشرے میں نہیں چل سکتی جب لوگوں کو، میں اگر انویسٹر ہوں، میں بزنس مین ہوں، جب مجھے یہی اعتماد نہ ہو کہ میں آج پیسہ لگاتا ہوں تو کل کیا ہوگا، مہینے کے بعد کیا ہوگا، 6 مہینے کے بعد کیا ہوگا. انسرٹنٹی جب ہوگی معاشرے میں، کبھی بھی اس معاشرے کے اندر سرمایہ کاری نہیں آتی. آج بزنس بالکل رک گئی ہے پاکستان میں. 88% پاکستان کے بزنس مین کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد اس حکومت پہ نہیں ہے. آج 100% تقریباً جو بیرون ملک جو انویسٹرز ہوتے ہیں، جو کدھر سے لیتے ہیں کہ ملک کی معیشت کے کیا حالات ہیں، کریڈٹ رسک، کہ آج ان کو یہ خوف ہے، تقریباً 100% پاکستان کی کریڈٹ رسک بڑھ چکی ہے کہ اگر پاکستان کو قرضہ دے گا تو وہ واپس نہ ہونے کی اس کی چانس 100% پہ پہنچ گئی ہے. جب ہم تھے اپریل کے اندر تو 5% تھی. تو یہ جب سے یہ آئے ہیں تو کسی کو نہ باہر نہ اندر اعتماد ہے پاکستان کی اکانومی پر. لہذا اکانومی سکڑتی جا رہی ہے، گروتھ ریٹ نیچے جا رہی ہے. 6% پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج 0 پہ پہنچ گئی ہے. اس کا مطلب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. اس کا مطلب کہ فیکٹریاں جو بند ہوتی جا رہی ہیں اور جو بے روزگار لوگ نکل رہے ہیں. ایک طرف مہنگائی ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہے. کیسے لوگ تنخواہ دار لوگ کیسے گزارا کریں گے آج؟ اوپر سے کسان علیحدہ رو رہا ہے، بجلی کے بل اسمانوں پہ ہیں، ڈیزل کی قیمت جو ہم 150 روپے لیٹر چھوڑ کے گئے تھے، آج عالمی منڈی میں تیل نیچے آ چکا ہے. ہمارے دور میں 115 سے لے کے 103 روپے $103 تھا. 115 سے $103 بیرل تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. آج وہ $80 سے نیچے آ گئی ہے. لیکن ڈیزل کدھر ہے؟ پٹرول کدھر ہے؟
कैसे बिजली की कीमत आज किधर है। हम 17-18 रुपए यूनिट पे छोड़ के गए थे, आज वो 40 रुपए से ऊपर चला गया। किस तरह लोग पैसे देंगे। किसान जिसके पास पैसा आया था हमारे दौर में, उसने अपनी जमीन पे लगाया था, जिसकी वजह से रिकॉर्ड पैदावार हुई थी, 4 बड़ी बड़ी फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी। आज किसानों से पूछे क्या हालात हैं उनके। किसान अलहदा पिसा हुआ है, बिजनेसमैन अलहदा पिसा हुआ है, इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है, सर्विसेज, ये जो आईटी के अंदर हमने इतने इंसेंटिव्स दिए थे, हमारी 75% आईटी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, उनके इंसेंटिव्स इन्होंने वापस। तो सवाल ये है कि अब हम किधर से आमदनी बढ़ाएंगे अपने कर्जे वापस करने के लिए। अगर एक मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, तो वो वापस कैसे करता है? आमदनी बढ़ा के। तो जब आमदनी सुकड़ती जा रही है तो कर्जे हमने कैसे वापस करने हैं? हम कैसे जो हमारी आगे लायबिलिटीज आ रही हैं हम कैसे वापस करेंगे? इनके पास तो कोई प्लान नहीं है। आज जरा सिर्फ मैं बताना चाहता हूं थोड़ी सी कीमतें जो आम आदमी को आज इफेक्ट करती हैं। प्याज, लोग कई प्याज और रोटी खाते हैं, 400% उसकी कीमत बढ़ चुकी है प्याज की। टमाटर, ये भी आम लोग जो गोश्त नहीं खा सकते वो लोग रोटी के साथ टमाटर के साथ रोटी खाते हैं, 300% बढ़ चुकी है उसकी कीमत। आटा यानी रोटी के बगैर कौन गुजारा करता है, 100% कीमत बढ़ चुकी है आटे की। दालें, 50% कीमत बढ़ चुकी है दालों की। घी, आलमी मार्केट में नीचे आ गया पाम ऑयल, आज घी की 50% कीमत बढ़ चुकी है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो आम लोग हैं सोचे कि वो कैसे गुजारा करते होंगे आज। तो जब मायशत नीचे जा रही है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, और मैं सारे पाकिस्तान के इदारों से आज बात कर रहा हूं। मैं इसलिए पाकिस्तान के सारे इदारों से बात कर रहा हूं कि ये जो होने जा रहा है ये आप सबको इफेक्ट करेगा। कोई इदारा जजीरा नहीं है कि मुल्क नीचे जा रहा हो तो वो जजीरा बच जाएगा, सारा मुल्क ही नीचे जाएगा। ये मुझे तो ऐसे लगता है कि ये एक साजिश के तहत हमारे मुल्क से हुआ है कि एक जिस तरह किसी ने प्लान करके हमारे मुल्क को इस तरफ लेके जा रहा है कि मुल्क अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट कर जाए तो उसके बाद सबसे पहले मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी मुतासर होगी। और नेशनल सिक्योरिटी हम सब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी जो पाकिस्तान 7 गुना बड़ा मुल्क है हमारे साथ, जिसके साथ 3 जंगें हो चुकी हैं, तो अगर हमें तो सिर्फ इत्मीनान यह है कि हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से कोई हमें हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मुल्क ही बैंकरप्ट हो गया तो जो लोगों ने हमें फिर वहां से बेल आउट करना है वो क्या कीमत मांगेंगे? हम सब जानते हैं वो क्या कीमत मांगेंगे। मैं ये वैसे वाज़ेह आज करना चाहता हूं कि मैं ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। ये जब हमारे खिलाफ ये धरने दिए जा रहे थे और ये जब कहा जा रहा था कि जी सारी जो पीडीएम की जमातें हैं ये सारा वक्त कह रहे थे कि जी उनको छोड़ के तो हमारी मदद करें, मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि एस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। जनरल बाजवा के दौर के अंदर फासला अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में फासले बढ़ गए। ये हमारे मुल्क का नुकसान। इस मुल्क को एक मजबूत फौज के इदारे की जरूरत है। मैं एक आजाद आदमी हूं, एक आजाद मुल्क में रहना चाहता हूं। मैं किसी सूरत यह नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो और हमारी आजादी चली जाए। इसलिए यह पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। जो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं कि मैंने अपनी कभी
میں نے اپنی زندگی میں جس طرح کی کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی گئی ان 7 مہینوں کے اندر میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا. جس طرح جو ہماری حمایت کرتا تھا میڈیا کرتا تھا اس کے خلاف ایکشن, ہمارے لوگوں کے اوپر دھمکیاں علیحدہ, گمنام نمبر سے ٹیلی فون آ رہے ہیں اور دھمکیاں دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کو علیحدہ چھوڑو. میرے خلاف سٹیٹمنٹس لینے کی کوشش کی, لوگوں کو کہا کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. یہ جو سارا توشہ خانہ کیس ہے اس کے پیچھے کون تھا؟ کون ان کو پکڑ پکڑ کے یہ لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہا تھا؟ اور اس کے علاوہ جو ارشد شریف سے ہوا, جو اعظم سواتی سے ہوا اور ہو رہا ہے, جو شہباز گل سے ہوا, جو جمیل فاروقی سے ہوا صرف اس لیے کہ وہ ہمارے حق میں سٹیٹمنٹس دے رہا تھا, جو ٹی وی چینل سے کیا گیا. کبھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے جنرل مشرف کے مارشل لاء کی میں سخت خلاف تھا اور انہوں نے مجھے میں نے جیل گیا ان کے دور میں. میں نے کبھی اس طرح کی سختی, اس طرح کی ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس دور میں نہیں دیکھی تھی جو میں نے اس جنرل باجوہ کے اس دور میں دیکھی. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح کی انہوں نے ہمارے ساتھ سختیاں کی, ایک وہ پارٹی جو کہ پاکستان کی فیڈرل پارٹی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی اس وقت, میں یہ آگے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی فیڈرل پارٹی ہے. پیپلز ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی بھی اس طرح سارے پاکستان میں نہیں تھی جو آج تحریک انصاف ہے. ایک نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہمیں کمزور کرنے کی کوشش کی. اور تو چھوڑے جو کہ جس طرح انہوں نے اعظم سواتی سے کیا ہے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے کسی ایک سینیٹر, ایک وہ شہری جو باہر کمائی کر کے پاکستان اپنا پیسہ لے کے آتا ہے, کیسے اسے صرف ایک ٹویٹ کے اوپر, کیا ٹویٹ یہ اس نے کی کہ جنرل مشرف نے NRO 2 دیا؟ سارا پاکستان جانتا ہے کہ جنرل مشرف نے NRO 2, جنرل باجوہ نے NRO 2 دیا, مشرف نے NRO 1 دیا, سب کو پتا ہے. ہمیں کئی دفعہ انہوں نے کہا جب ہم گورنمنٹ میں تھے کہ جی چھوڑ دیں احتساب کو, چھوڑ دیں اقتصادیات کے اوپر کانسنٹریٹ کرو, اکانومی پہ کانسنٹریٹ کریں, احتساب کو بھول جائیں. ہمیں فیٹف کے اندر انہوں نے ان کی طرف سے آئی ریکویسٹ کہ جناب فیٹف میں ان کو NRO 2 دے دو, یہ اپوزیشن کو. تو ہمیں تو پتا ہے کہ NRO 2 کس نے دیا. تو اگر اعظم سواتی نے یہ ایک ٹویٹ کری دی, یہ اس کی اتنی بڑی سزا تھی کہ اس کو پہلے پوتوں اور پوتیوں کے سامنے گھر میں 3 بجے گھس کے مارا گیا, پھر اس کو ننگا کر کے ISI نے اس کو مارا علیحدہ, اور اس کے بعد اس کو جو کیسٹ اس کی بیوی اور بیٹی کو دی گئی وہ گندی کیسٹ, اور اس کے بعد اب اس کے اوپر 30 کیس اور کر دیے ہیں. اس عمر میں آدمی کو کبھی کوئٹہ جا رہا ہے اور کبھی سندھ جا رہا ہے, اور میں آج کوئٹہ اور سندھ کے ہائی کورٹس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا اس کے اوپر. لیکن کیا یہ ایک مہذب معاشرے میں, ایک ڈیموکریٹک معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی اتنا برے حالات نہیں تھے. اور اس کے بعد شہباز گل, اس کے اوپر 8 کیس اور کر دیے ہیں. میں ایکس پرائم منسٹر پاکستان کا, مجھے پتا ہے کس نے گولیاں, کس نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا, مجھے پتا ہے وہ کون ہے. میں اپنی FIR نہیں کٹوا سکا, تو اور کون کٹوائے گا پاکستان میں؟ اور کون آج مجھے بتائے کمزور آدمی, اگر ایکس پرائم منسٹر سب سے بڑی پارٹی کا ہیڈ اگر وہ نہیں کر سکتا تو باقی کون کر سکتا ہے؟ تو یہ ہیومن رائٹس کا حال ہے آج. ہم بات کرتے ہیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بہت بڑے برے حالات ہیں, تو یہاں کیا ہیں؟ یہاں کون سے ہیومن رائٹس رہ گئے ہمارے؟ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے, میں پوری ریسپیکٹ سے میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی, اگر آپ ان کی حفاظت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ کیوں کوئی باہر سے آ کے ہمیں کرے گا؟ ہم بار بار یہ کہہ بیٹھے ہیں, ارشد شریف کی والدہ کی فریادیں سنیں, ہمیں پتہ ہے اس بیچارے سے کیا ہوا ہے. اگر وہ نہیں اپنی FIR کٹوا سکتی, ایکس پرائم منسٹر نہیں کٹوا سکتا,
اور میں یہ بھی سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جنرل مشرف کو جب ہم تنقید کرتے تھے اور ہم کھل کے جنرل مشرف کی تنقید کرتے تھے تو کیا ہم فوج کی تنقید کر رہے تھے؟ سب کو پتا تھا کہ جنرل مشرف کی ہم تنقید کر رہے ہیں، ہم فوج کی نہیں. یہ قوم فوج کو پیار کرتی ہے کیونکہ قوم کو پتا ہے کہ ہمیں وہ آزاد رکھنے والی ہماری فوج ہے. تو آج اگر میں جنرل باجوہ کی جو بھی تنقید کرتا ہے، جنرل باجوہ نے وہ پاکستان سے کیا جو دشمن نہ کر سکے. 7 مہینے کے اندر وہ اکانومی جو اپنی 70 کہ اب پاکستان جائے گا کدھر؟ لوگوں ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اس میں سے نکالے گا کیسے کوئی. ہمیں تو یہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چور اوپر ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں